السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑے حکم کا اور ایک بہت بڑے حکم کو بجا لانے کی تاکید کا حکم دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی تیاریاں ہم مسلمانوں میں بہت زور اور شور سے شروع ہیں، تو رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، رمضان میں کیا کیا چیزوں کو کیا جائے، کن چیزوں سے بچا جائے، اور روزے کو کیسے رکھا جائے، اور روزے کو کیسے ہم ایک کامیاب روزہ بنائیں اور اس روزے سے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی چاہت پر عمل ہو جائے، آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی آتے ہیں امساک کے، اور امساک کے معنی آتے ہیں رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا۔ تو روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم، اور صوم کے معنی آتے ہیں امساک، اور امساک کے معنی آتے ہیں رک جانے کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے، کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے مباشرت سے رک جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ہمیں ایک بات یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی کیا کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے روزے کو ایک کامیاب روزہ بنا سکتے ہیں، اور ایسا روزہ بنا سکتے ہیں، اور ایسا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ تو روزے کی 3 قسمیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 عوام الناس کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ، اور نمبر 3 جو ہے اخص الخواص کا روزہ۔ نمبر 1 پر جو عوام الناس کا روزہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے مباشرت سے رک جائے، لیکن اس میں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے نہ رکا جائے۔ یہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ منہیات سے نہ بچا جائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہ روک لے۔ تو یہ عوام الناس کا روزہ ہے۔ ایک دوسرے طریقے کا روزہ ہے جس کو کہتے ہیں خواص کا روزہ۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھانے سے بھی رک جائے، پینے سے بھی رک جائے، بیوی سے مباشرت سے بھی رک جائے، لیکن اللہ کے منہیات سے نہ رکتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں سے بچا جائے۔ مثال کے طور پر اپنے آنکھوں کی حفاظت نہ کی جائے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کی جائے،
اپنے کانوں کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ جو ہے یہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور اگر ان سے رک جائے، زبان کی حفاظت ہو جائے، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، کانوں کی حفاظت ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی اور اسی طریقے سے خیالات کی، پاؤں کی، ان تمام چیزوں سے، ان تمام کے گناہوں سے نہیں رکتے۔ تو ان سے رک جانا یہ خواص کا روزہ ہے، اور ان کو تجاوز کر جانا یہ خواص کا روزہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ اخص الخواص ہے۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہے آدمی اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکے، پینے سے بھی روکے، بیوی سے مباشرت سے بھی روکے، اللہ کے حدود سے تجاوز بھی نہ کرے، اور اسی طریقے سے اپنے آنکھ، کان اور زبان اور پاؤں اور ہاتھوں اور خیالات سے بھی روک لے، یعنی ان چیزوں کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرے، اور پھر آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف رکھے۔ تو اس کو کہتے ہیں اخص الخواص کا روزہ۔ تو ایک عوام الناس کا روزہ، اور ایک خواص کا روزہ، اور ایک اخص الخواص کا روزہ۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ روزے کے جو 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک کا درجہ ناقص، اور ایک کا درجہ کامل، اور ایک کا درجہ اکمل، اس طریقے سے ہم روزے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اکمل درجے کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ناقص اور کامل نہیں بلکہ اکمل درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے بلند درجے کا ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور کامل درجہ اور اکمل درجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے کہ کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بیوی سے مباشرت سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرائیں، اور اسی طریقے سے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، اور اسی طریقے سے تمام طرح کی گندگیوں سے اپنے دل کو صاف رکھے۔ اس کا نام ہے اخص الخواص، اکمل درجے کا روزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔